اسے مجھے یہ بتائیے گا کہ 16 روز میں جموں کشمیر میں سر کرفیو نافذ ہے، لوگوں کے پاس کھانے کے لیے راشن نہیں ہے، ان کے پاس سر ادویات نہیں ہے. سر اس حوالے سے عالمی برادری کیوں خاموش ہے؟ وہ میں نے محصور ہے لوگوں جی بالکل وہ محصور ہیں. ان کو انہوں نے ایک طرح سے جیل میں بند کر رکھا ہے. اور جو خاص کر بیمار لوگ ہیں ان کو تو روزمرہ کی بنیاد پر دوائی چاہیے ہوتی ہے. ظلم ہے. اور یہ جو ظلم ہو رہا ہے، پھر اس نے ایک اور کام کیا ہے کہ پیراملٹری فورسز کے ساتھ، جو کہ آپ کو پتہ ہے اس نے تقریباً 2 لاکھ فوج بڑھا دی ہے. اب وہ تقریباً 9 لاکھ کے قریب فوج ہو گئی ہے. اور اس کی فارم میں جو اس نے مکتی باہنی والا کام کیا تھا، ان کو RSS کے جو دہشت گرد ہیں اور ان کا ہیڈ کوارٹر بھی جموں میں ہے، ان کو اس فوج میں مکس کر دیا ہے، ساتھ ملا دیا ہے. تو ان کو وردی پہنا کر ظاہر یہ کیا جا رہا ہے کہ جی وہ پیراملٹری انڈیا کی فورس ہے، اور اس معاملے کو حل کرنے کے لیے اس کو زمین پہ اتارا گیا ہے. جبکہ آپ کس معاملے کو حل کر رہے ہیں؟ آپ نے تو خود ان کو محصور کر دیا، ان کو اندر بند کر دیا، ان پر کرفیو لگا دیا. جو اعداد و شمار آ رہے ہیں اس کے مطابق 10 کشمیریوں پہ 1 فوجی ہے. اتنی اس کی فوج وہاں جمع ہو چکی ہے. تو اب آپ مزید کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں آج کل ہو رہی ہیں، چونکہ وہاں بلیک آؤٹ ہے، ہم تک نہیں پہنچ رہی. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ کرفیو اٹھایا جائے گا، ہم تک ایسی گھناؤنی چیزیں پہنچیں گی جو شاید برداشت بھی نہ ہو سکیں. اور ہندوستان سے آپ کسی اور چیز کی توقع نہ رکھیں. 2 ہفتے ہو گئے، اور جس ظالمانہ طریقے سے جو درندگی وہاں ہو رہی ہے، جو بربریت وہاں ہو رہی ہے، ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں. اور اب جب یہ کرفیو اٹھے گا، پھر سے لوگ جب باہر نکلیں گے تو اس پر بہت زیادہ ان پر تشدد ہوگا. اس کے اندر جینوسائیڈ ہوگی. تو یہ معاملہ جو ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ اس طرف جا رہا ہے جیسے ہم نے بوسنیا کے معاملے کے بعد پھر پتہ چلا کہ کتنے وار کرائمز وہاں پہ ہوئے تھے. تو اس لیے ہمیں ہر چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے. جو زیادتی بھارت کر رہا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ اس نے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماری ہے. ایسی ظالمانہ کارروائیوں کا انجام انشاءاللہ وہی ہوگا جو ماضی میں ہوتا رہا. تو اب جو مودی سرکار ہے، اس کے ساتھ بھی میں سمجھتا ہوں وہی ہونے جا رہا ہے. سر لیکن جو عالمی برادری ہے وہ کیوں خاموش ہے؟ خاص طور پر جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں سر، ان کی خاموشی کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ مسلمان ممالک کا مسئلہ جو ہے، اچھی بات ہے کہ آپ نے اسے اٹھایا ہے. دیکھیں، آج تک OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز، جسے ہم نے متحدہ ایک مرتبہ دے رکھا ہے، اس نے کون سا کام ہے مسلمانوں کا جو صحیح طریقے سے کیا ہو؟ میں سمجھتا ہوں اس کی تو آواز ہی نہیں ہے. وہ اس لیے کہ ہمارے اندر تفریق اور تقسیم ہے، ہم بٹے ہوئے ہیں. ہمارے ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایران اور عراق 10 سال تک ایک دوسرے کے خلاف لڑتے رہے. آج بھی جو معاملہ ایران اور سعودی عرب والا ہے وہ خود دیکھ لیجئے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہی OIC کے 2 بڑے ممالک وہ ہندوستان میں، اور ہندوستان نے ایک مرتبہ پہلے UAE کے ساتھ انویسٹمنٹ کیا کہ $75 بلین کی، اور اس کے بعد ابھی کچھ دیر پہلے سعودی عرب نے انویسٹمنٹ ہندوستان میں کر دی، وہ بھی $75 بلین کی. تو ایک طرف وہ پاکستان کے ساتھ جو کر رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور دوسری طرف ہمارے ہی ممالک اگر اس کے ساتھ سرمایہ کاری کریں گے تو پھر آپ بتائیں کہ ہمارا آپس میں جو اتحاد ہے وہ کہاں گیا. یہ وجہ ہے جس کے تحت مسلمان ممالک کا جو اتحاد ہے، اور تقریباً ہماری 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے، اس کی ایک آواز نہیں ہے. اور جب تک آپ اکٹھے ہو کر آواز ایک نہیں اٹھاتے، آپ کی آواز نہیں سنی جاتی. یہ وجہ ہے کہ OIC میرے مطابق فعال نہیں ہے، اور ہمیں بھی اپنی انرجی ضائع اس میں نہیں کرنی چاہیے. اس وقت تک جو پاکستان نے کیا وہ سنا گیا، اور اس آواز کے اوپر سب سے بڑا جو معاملہ کہ اقوام متحدہ سیکورٹی کونسل کا اجلاس، اور اب تو ان کا تحریری وہ جو ہے وہ بیان بھی آ گیا ہے، اعلامیہ بھی آ گیا ہے، جس میں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہماری جو قرارداد ہے اقوام متحدہ کی، اسی کی روشنی میں فیصلہ ہونا چاہیے. تو یہ اچھی بات ہے کہ اس قرارداد کو زندہ رکھا گیا ہے. انہوں نے مانا ہے کہ ہماری قرارداد ہے، جبکہ بھارت یہ کہہ رہا تھا کہ جی اب تو ہمارے آپس میں باہمی معاہدے ہو گئے، وہ قرارداد تو ضائع ہو گئی. ایسا نہیں ہے. قانونی طور پر بھی وہ غلط بات کر رہا تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آج تک اس کو اپنے عوام کے سامنے پیش قانونی طور پر صحیح طریقے سے نہیں کیا. اگر آپ کی باہمی قرارداد بھی ہو جائے اور بین الاقوامی قرارداد ہوئی ہے
تو آپ کی جو باہمی قراردادیں ہیں ان پر بین الاقوامی قرارداد جو ہے وہ حاوی ہوا کرتی ہے. تو اس لیے وہ اپنی جگہ موجود ہے. اب ہمارا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر ہمارا بھارت کے ساتھ معاملہ ہونا ہے یا تو اس قرارداد کے مطابق ہو، ورنہ ہم کسی باہمی قرارداد کو نہیں مانتے، ہم اس کو بھی نہیں مانتے. یہ وہ دھمکی ہے جو ہمیں ایک سٹیج پہ استعمال کرنی چاہیے. تو کیا پھر ہم کشمیر کو اسی طرح لیں جیسے ہم نے آزاد کشمیر لیا تھا؟ دنیا کو ڈرائیں؟ بالکل. تو اس وقت تو ایٹمی طاقت نہیں تھے، آج ہم ایٹمی طاقت ہیں. تو وہ جو ہمارے آرمی چیف نے بات کی ہے کہ ہم کسی بھی حد تک جائیں گے، کشمیر پر سمجھوتا نہیں کریں گے، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں کسی سٹیج پہ دھمکی کے طور پر استعمال کرنی ہے. ابھی نہیں، ابھی تو ہمیں سفارتکاری ہی کرنی ہے. اس کے نتائج اچھے ہیں، ہمیں انہیں لے کر آگے چلنا ہے. پھر ہم دنیا کا رویہ اور اقوام متحدہ کا رویہ، خاص کر امریکہ کا رویہ ہم دیکھیں گے. اور اسی دوران ہمیں یہ بھی بات کرنی ہے کہ افغان امن عمل میں پاکستان بڑھ کر آگے آیا ہے، بالکل. اور اس کو ممکن بنانے میں پاکستان ایک کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. تو کیا کشمیر کا جو امن عمل ہے وہ اسی علاقے میں نہیں ہے؟ کشمیر کیا کسی اور علاقے میں ہے؟ اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو افغان امن عمل سے فائدہ پہنچے گا. تو کشمیر کے بارے میں امریکہ بتائے کہ اس کا کیا رول ہے. تو آپ اپنے امن عمل کے لیے پاکستان کا ساتھ لے کر چل رہے ہیں. تو ہمیں اگر آپ کا ساتھ چاہیے تو آپ کہاں ہیں؟ بالکل. ہمیں یہ کارڈ بھی کھیلنا ہے. یہ صرف بہت امپورٹنٹ ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ کارڈ ہے. ہمیں اس کا امن عمل جو ہے وہ چاہیے، افغانستان کا بھی چاہیے، وہ آپ کو بھی چاہیے. تو کشمیر کے بارے میں آپ پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ وہ اس میں آپ ہمارا ساتھ دیں. آپ کا جو زور ہے اور بھارت کے ساتھ جو آپ کا اتنا قریبی رشتہ بن چکا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ اگر آپ بھارت کے اوپر دباؤ ڈالیں تو بھارت پیچھے نہ ہٹے. آپ یہ کام کروائیں. ہم بھی اپنا کام کرنے کو تیار ہیں، مگر یہ کام جو ہے یہ آپ کو ہر صورت کرانا ہے. ابھی تک ان کی طرف سے کھل کر نہ بیان آ رہا ہے، نہ بھارت پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے. تو ہمیں ان سے یہ دباؤ ڈلوانا ہے. یہ بھی کام ہم نے کرنا ہے. بالکل. یہ سب چیزیں سر تبھی ممکن ہے جب بہتر سفارتکاری ہوگی. سر گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہیں. سر حال ہی میں جو بھارتی وزیر دفاع ہے انہوں نے ایٹمی حملے میں پہل کرنے کی گدڑ بھگی تھی. سر اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا بھارت میں اتنی طاقت ہے، وہ اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ وہ پہلے ایٹمی حملہ کرے؟ دیکھیں، ایٹمی حملے کے بارے میں جو قانون ہے وہ جس کو آپ NFU کہتے ہیں، نو فرسٹ یوز آف نیوکلیئر ایسٹس، اس نے پہلے یہ کہہ رکھا ہے، NFU کے بارے میں اس نے سمجھوتا کر رکھا ہے کہ نو فرسٹ یوز. ہم تو ویسے بھی چھوٹی طاقت ہیں اور ہمارے اوپر تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے. ہم نے کبھی نہیں یہ کہا کہ جناب ہم پہلا حملہ کر دیں گے. اور مگر چھوٹی طاقتوں کا یہ حق ہوتا ہے، جب ان کو آپ دیوار کے ساتھ لگائیں گے تو قدرتی بات ہے اس کے پاس یہ ایک اس طرح کے وسائل اگر ہیں تو وہ اپنی بچت کے لیے کوئی بھی وسیلہ استعمال کر سکتا ہے. مگر بھارت تو ایک بڑا ملک ہے، اس کی فوجی طاقت بھی ہم سے زیادہ ہے. تو اس کے لیے یہ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کرنا یہ بالکل ایک عجیب سا ماحول پیدا کرنے والی بات ہے، اور دنیا میں اس بات کو نہیں مانا جاتا. تو آپ جو روایتی جنگ ہے اس میں ہم سے بہت آگے ہیں. ابھی یہ جو فروری میں معاملہ ہوا تھا، ہم نے اس وقت بھی یہی بات کی تھی کہ آپ کا جو دفاعی بجٹ ہے وہ ہم سے 8 گنا زیادہ ہے. آپ ہم سے بڑی طاقت ہیں. آپ کو ایٹمی ہتھیاروں کی دھمکی دینے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ مگر آپ اگر یہ بات کرتے ہیں تو یہ مت بھولیں کہ پاکستان بھی ایٹمی طاقت ہے. اور اس سے پہلے کہ آپ کا وہ وقت آئے، آپ کو نہیں معلوم کہ ہم شاید کیا کچھ کر جائیں. پھر جہاں تک اسپرٹ کا تعلق ہے، جذبے کا تعلق ہے، الحمدللہ وہ ہم میں ہے. ہمارے ہاں جان دینے کا مطلب کوئی نقصان نہیں ہے. ہم شہادت کا رتبہ پانے کے لیے جیتے ہیں. اللہ کے ہمارے اوپر بڑے انعامات ہیں. جو شہید ہے اس کے اوپر اللہ کے بے شمار انعامات ہیں، اور اس جذبے کے تحت ہم زندہ رہتے ہیں کہ اگر ہماری جان اس کے لیے استعمال ہو جائے تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کام اور اس سے بڑا انعام ہمارے لیے نہیں ہو سکتا. جبکہ آپ کے ہاں یہ نہیں ہے. یہی وجہ ہے جس کے تحت جب بھی ہمارا آپ سے ٹاکرا ہوا ہمیں سبقت حاصل ہوئی، کیونکہ ہمارے اندر وہ جذبہ ہے. اس جذبے کے تحت پھر اپنی ٹریننگ کے تحت ہم خود سے کم از کم 7-8 گنا جو بڑی طاقت ہے اس کا صرف مقابلہ ہی نہیں کرتے، اس پر حاوی ہوتے ہیں. اور یہ میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ
کہ فروری میں ہم نے دکھا بھی دیا, بالکل عملی طور پہ دکھایا, عملی طور پر دکھا دیا. ہم زیادہ دھمکیاں دینے والے لوگ نہیں ہیں, آپ ہیں دھمکیاں دینے والے ہیں, جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں. تو آپ ایک طرح سے دھمکیاں دے کر ہمارے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم دھمکی نہیں دیتے, مگر جب وقت آتا ہے ہم اپنا کام کرتے ہیں, اور وہ ہم نے فروری میں بھی کیا. آپ دھمکیاں دیتے رہے کہ جی سرجیکل سٹرائک ہوگی, پاکستان کو تنہا کر دیں گے, پاکستان کو سبق سکھا دیں گے, پر جب وقت آیا تو سبق کس نے کس کو سکھایا وہ پوری دنیا نے دیکھا. بھارت کو اپنے منہ کی کھانی پڑی, آپ کو منہ کی کھانی پڑی, اور ایک ہی دن میں جو نتیجے تھے وہ ساری دنیا نے دیکھ لیے. تو اس لیے کسی بھول میں نہ رہے بھارت. ہم اپنا فرض نبھانا جانتے ہیں, اور جو جنگ ہے, اگر آپ روایتی جنگ کی, غیر روایتی جنگ کی بات کریں, پھر آپ ہاٹ سٹارٹ کی بات کریں, کولڈ سٹارٹ کی بات کریں, الحمدللہ ہم سب کے لیے تیار ہیں. آپ کی جو کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرن تھی اس کو ہم نے کیسے ختم کر دیا, کیونکہ ہم نے اپنے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ٹپڈ میسائل بنائے. اس کے اوپر آپ نے امریکہ سے بہت سارا شور جو ہے وہ برپا کر دیا, اور ہم نے صاف جواب دیا کہ ہمارے جو وسائل ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنا دفاع کرنا جانتے ہیں, ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. تو وہ ہم نے کام کیا تھا. اب بھی آپ نے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی, اس کا بھی آپ کو منہ توڑ جواب ملے گا. مگر دنیا کے سامنے اس طرح کی دھمکی دینا, جب کہ پہلے ہی آپ روایتی جنگ میں اور اس کی طاقت میں ہم سے بہت اوپر ہیں, یہ کوئی سمجھ نہیں آتی بات. بالکل. اور اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آرمی چیف نے جو بات کی ہے, ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور جائیں گے.